السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسلام میں بہت ہی عظیم اور متبرک ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر بہت احترام کے ساتھ کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک، جنہوں نے بنا کسی باپ کے قدرت کے اختیار سے جنم لیا، حضرت عیسیٰ، جنہیں دنیا جیسس کے نام سے بھی جانتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کی حیات کے چند ایمانداری اور روحانی پہلو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بہت ہی پاک دامن اور عبادت گزار عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کو ان کے پاس بھیجا اور ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ انہیں کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کن۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت مریم انہیں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے ان پر انگلی اٹھائی۔ حضرت مریم نے چھپ رہنے کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے بچے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگ بول اٹھے، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ہے؟ تب اللہ کے حکم سے نازاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور انہوں نے بانی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو اللہ نے انہیں بہت سے ایسی نشانیاں عطا فرمائے جو کسی اور انسان کے بس میں نہیں تھیں۔ مٹی کے پرندے میں جان ڈالنا، وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ بیماروں کو شفا دینا، وہ پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ مردوں کو زندہ کرنا، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو پکارتے تب وہ قبر سے زندہ ہو کر نکل آتے۔ غیب کی باتیں بتانا، لوگ اپنے گھروں میں کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا چھپا کر رکھا ہے وہ بھر بیٹھے بتا دیا کرتے تھے۔ اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بانی اسرائیل کے اکثر بڑے علماء اور سرکردہ لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگیں گے تو ان کا اپنا روب اور ریاست ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا نعوذ باللہ کہا اور ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے، جنہیں حواری یا ڈسائپلز کہا جاتا ہے، بڑھتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس وقت کے حاکم کو بھڑکایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی۔ دشمنوں نے حضرت عیسیٰ کے ایک ساتھی کو رشوت دے کر ان کے ٹھکانے کا پتہ معلوم کیا اور انہیں شہید کرنے کے لیے گھر کو گھیر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو دشمنوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور جو شخص انہیں گرفتار کرنے اندر گیا تھا یا دشمنوں میں سے ہی ایک شخص، اللہ نے اس کی شکل بالکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی۔ دشمنوں نے اسی شخص کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا اور صلیب پر لٹکا دیا۔ قرآن اس بارے میں بالکل صاف فرماتا ہے، اور انہوں نے نہ تو انہیں قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ایک شخص کو ان کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسماں پر اٹھا لیا۔ سورہ النساء۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ مرے نہیں ہیں، بلکہ وہ آسمان پر زندہ ہے۔ قیامت کے قریب جب دنیا میں دجال کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا تو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کا نزول دوبارہ اس دنیا میں ہوگا۔ وہ دمشق سیریا کی ایک مسجد کے سفید مینارے کے پاس 2 فرشتوں کے پاروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے لڈ، جو آج کل اسرائیل میں ہے، کے مقام پر قتل کریں گے۔ وہ زمین پر انصاف کا نظام قائم کریں گے، شریعت محمدی کی پیروی کریں گے، شادی کریں گے، اور ایک لمبے عرصے تک حکومت کرنے کے بعد ان کا وصال ہوگا اور انہیں مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، رحم اور ایک اللہ پر یقین، چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے، اگر اللہ کی طاقت اور اس کی رضا آپ کے ساتھ ہے
تو دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، رحم اور ایک اللہ پر یقین۔ چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے، اگر اللہ کی طاقت اور اس کی رضا آپ کے ساتھ ہے تو دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔